بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسلوب بدیع کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ کسی خاص کتاب کی یا مروجہ کتابوں کی ترتیب پہ نہیں ہے۔ عام کتاب کی ترتیب یہ ہوتی ہے، اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اسے ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر ان ابواب کی فصلیں بنائی جاتی ہیں، موضوعات میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہر موضوع کو الگ سے کسی باب میں یا پھر اس کی فصل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک مرتب کتاب ہوتی ہے، اس کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اسے موضوعات میں تقسیم کر کے تحریر کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا طرز بیان، انداز بیان، اسلوبی گفتگو یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب شاہی خطوط کی طرز پہ ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً موقع مال کی مناسبت سے ضرورت کے مطابق، حالات کے موافق خطوط لکھ دیتا ہے اور احکام جاری کرتا ہے۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا کی بہتری کے لیے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جو کچھ وہ سمجھتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے تاکہ امن و امان قائم رہے اور رعایا تکالیف سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے اپنی حکمت بالغہ کے تحت احکامات اس طرح سے صادر فرمائے ہیں جیسے خطوط لکھے ہیں۔ کہیں چند آیات نازل ہو رہی ہیں، کہیں کوئی چھوٹی صورت نازل ہو رہی ہے، کہیں کوئی بڑی صورت نازل ہو رہی ہے، کہیں ایک رکوع دو رکوع نازل ہو رہے ہیں۔ وہ موقع مال کی مناسبت سے اور وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق وہ احکامات اترتے رہے۔ کبھی وہ مکہ میں اترے، کچھ احکامات مدینہ میں اترے، کچھ سفر میں اترے، کچھ حضر میں اترے، کچھ امن کے حالات میں اترے، کچھ احکامات جنگ کے حالات میں اترے، کچھ ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، کچھ فتح مکہ کے بعد کے ہیں، کچھ ہجرت سے پہلے کے ہیں، کچھ ہجرت کے بعد کے ہیں، کچھ آیات میں انفرادی احکامات ہیں، کچھ میں اجتماعی احکامات ہیں، کچھ آیات ہیں جن میں کچھ کام کرنے کا حکم ہے، کچھ آیات ہیں جن میں کچھ کاموں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، معاملات وغیرہ۔ کچھ جن کا تعلق سیاست سے ہے، کچھ جن کا تعلق معاشرت سے ہے۔ بہرحال جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس طرز پہ ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے لیے خطوط لکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کے خطوط اور مکتوبات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عنایت فرمائے گئے ہیں۔ پھر اس میں اس کا انداز کیا ہے، آیات کا انداز کیا ہے، صورتوں کا انداز کیا ہے، یہ گزشتہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے ایک اور بات جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ذکر کیا ہے اور اسے پھر نقل کر کے ہماری کتاب اصول تفسیر و تاریخی تفسیر میں ذکر کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس مخصوص انداز گفتگو یا طرز بیان پر ہونے والے اشکالات کے جوابات، اشکالات کہہ لیں، اعتراضات کہہ لیں، سوالات کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ کوئی بھی سوال کسی کے ذہن میں اگر پیدا ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ جائے یا کوئی اعتراض کرے قرآن کریم کے اس مخصوص انداز پہ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ دو اعتراضات یا دو سوالات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ علوم خمسہ کے مضامین کی تکرار بار بار قرآن عظیم میں کیوں کی گئی ہے، ایک ہی موقع پر ایک بات کو بیان کرنا کیوں کافی نہیں سمجھا گیا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں ایک بات کئی دفعہ ذکر کر دی گئی ہے، بار بار اسے دہرایا جا رہا ہے، بار بار اس کا تکرار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بات اگر ہمارے
علم میں آنے کے لیے ایک دفعہ ہی کافی تھی، وہ کہہ دی جاتی، ہم سن لیتے اور ہمارے علم میں آ جاتی اور ہماری سمجھ میں آ جاتی، تو یہ ہمارے لیے کافی تھی۔ مثلا یہ کہ جیسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا 700 مقامات پر ذکر ہے۔ اب ایک دفعہ ہی ہمیں کہہ دیا جاتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ کافی تھا ہمارے علم کے لیے، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی طرف سے نماز کے قائم کرنے کا حکم ملا ہے، ہم اس حکم کی تعمیل کرتے۔ یا دیکھیں جگہ جگہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، چاند سورج ستارے پیدا کیے، دن اور رات کا خالق اللہ ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، بادل اللہ برساتا ہے۔ یہ ایک نہیں، کئی مقامات پر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ 28 پارے ایسے ہیں قرآن کریم کے جن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، ان کا ذکر آیا ہے، صرف 2 پارے ایسے ہیں جن میں نہیں ہیں۔ تو گویا یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، ایک دفعہ ذکر کر دیا جاتا شروع سے آخر تک، جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا اور ہمارے علم میں آ گیا، ہم نے جان لیا۔ بار بار کیوں اسے ذکر کیا جاتا ہے؟ جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جگہ جگہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے انکار کیا، یہ بارہا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ حالانکہ ایک دفعہ ذکر کر دیا جاتا تو یہ کافی تھا، ہمارے علم میں آ جاتا۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ ایک بات کو بار بار کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مخاطب کو جو چیز فائدہ دے سکتی ہے اس کی 2 قسمیں، یعنی کوئی چیز آپ کسی کو مخاطب کر کے اس کے سامنے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کی۔ ایک فائدہ اسے یہ پہنچانا آپ نے کہ اس کے علم میں وہ چیز آ جائے، اس کی معلومات میں اضافہ ہو، تو یہ تو ایک دفعہ کہہ دینا، ایک دفعہ اسے سنا دینا مخاطب کر کے کافی ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھیں گے اور بیان کریں گے تو وہ اسے سن کے ذہن نشین کر لے گا اور یہ چیز اس کے علم میں آ جائے گی۔ یعنی مخاطب کسی چیز سے واقف نہیں ہے، آپ اسے واقف کروانا چاہ رہے ہیں اور نامعلوم چیز کا علم اس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ مخاطب کے ذہن میں اور اس کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے دل میں پختہ ہو جائے۔ جیسے عربی ایک محاورہ ہے کہ اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار سنائی جاتی ہے، بار بار سنی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ علم کی تصویر مخاطب کے دل پر اس طرح نقش کر دینا مقصد ہو کہ ہر وقت اس کے پیش نظر رہے، یعنی اس کے دل و دماغ میں کسی چیز کو ایسا بٹھا دیں اور ایسا نقش کر دیں کہ بار بار اس کے نظروں میں وہ چیز گھومے اور بار بار دل و دماغ اس کو اس طرف متوجہ ہو، اس سے وہ لطف اندوز ہوتا رہے، اس سے اس کا دل و ادراک، اس کی جو قوتیں ہیں، دل و ادراک کی قوتیں اس علم میں وہ مستغرق ہو جائیں، حتیٰ کہ اس علم کا رنگ تمام قوتوں پر غالب ہو جائے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی شعر کو جس کے معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں علامہ اقبال کا کلام ہے، مثال کے طور پر جواب شکوائی کا وہ شعر لے لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کا معنی ہمیں معلوم ہے اور ہمارے علم میں ایک دفعہ سنتے ہی ہمیں اس کا مفہوم یاد ہو گیا اور ہمارے علم میں آ گیا، لیکن اسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جگہ جگہ اسے حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں، بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ جتنی بار تذکرہ کرتے ہیں، جتنی بار یہ شعر پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ اس سے ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور ایمان بھی بڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس میں جتنا بھی تکرار کیا جائے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اس سے عظمت ہی بڑھتی ہے اور اس سے مزید چاشنی بڑھتی ہے، مزید جو ہے وہ تجسس بھی بڑھتا ہے، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ یہ تکرار ہے، یہ تکرار کی یعنی دوسری وجہ ہے، دوسری صورت، جسے سمجھانے کے لیے شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی شعر ہمیں اس کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، ہر بار لطف حاصل کرتے ہیں اور اس لطف اور مزے کی خاطر مکرر سے کرر پڑھے جاتے ہیں۔ کئی اشعار ہیں جنہیں ہم
بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس میں تکرار کرتے رہتے ہیں. جتنی بار تکرار ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ہمارے دل و دماغ کو مزید جو ہے وہ محظوظ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے شاہ صاحب لکھتے ہیں قرآن مجید میں علوم خمسہ کی تعلیم کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں. بعض آیات ایسی ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ نازل کی ہیں اور صرف نامعلوم چیز کو معلومات میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی علوم خمسہ میں سے کہ جنہیں بار بار ذکر کیا گیا، اور بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بار اس کا اسلوب بدلا ہے. کہیں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، یا دن اور رات کے بدلنے کا، یا بارشوں کے برسانے اور زمین سے نباتات کے اگنے کا جو تذکیر بآلاء اللہ ہے، یا تذکیر بایام اللہ میں سے انبیاء کرام کے واقعات، سابقہ قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں، یا اس سے پہلے انسانی تاریخ کہیں ذکر کی ہے، یا علم الاحکام میں سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کہیں بدل کے ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. یہ علم المخاصمہ ہے، کہیں یہود اور نصارہ اور منافقین، مشرکین وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور 2، 3، 4، 5، 6 مقامات پر جو بدل کے آیا ہے. جتنی بھی علوم خمسہ ہیں وہ جتنے بھی قرآن کریم میں مکرر آئے ہیں، تکرار کے ساتھ آئے ہیں، بدل کے آئے ہیں، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، نیا اسلوب اختیار کیا ہے، طرز بیان مختلف ہے، انداز مختلف ہے. تو اس نئے انداز سے بھی بندہ سننے والا یا پڑھنے والا اس سے محظوظ ہوتا ہے. اور وہ مختلف انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی فطرت ہے. اسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو خوشخبریاں سن کے قریب ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو وعید اور سزا اور عذاب وغیرہ سن کے اس سے ڈر جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں جس کے جواب میں وہ لاجواب ہو جائیں، پھر وہ متاثر ہوتے ہیں. تو انسان کی ذہنی کیفیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ تو جنت کے تذکرے کیے، تذکیر بالموت وما بعد الموت کو لے لیں تو کہیں جنت کے تذکرے کر کے ترغیب دی گئی، کہیں جہنم کے تذکرے کر کے ڈرایا گیا، کہیں جو ہے وہ سوالیہ انداز میں جو ہے انسانوں کو لاجواب کیا گیا. بہرحال اس کی کافی تفصیلات ہیں، قرآن کریم کی آیات اب پیش نہیں کی جا سکتی وقت کی قلت کی بنا پر. اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ علوم خمسہ کا جو تکرار ہے یہ مخاطب کو ذہن نشین کروانے کے لیے، اس کے ذہن میں ایک چیز دل و دماغ میں پیوست کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں اس کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے اور بار بار ان چیزوں کو ذکر کیا جائے کہ اس کے ذہن میں غالب خیالات کا جو غالب مجموعہ ہے وہ انہی علوم خمسہ کے گرد گھومتا رہے، اور اس کی توجہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں کسی اپنی اغراض کی طرف رہے، اپنی ضروریات پوری یا خواہشات کے در پہ رہے وہ شخص، اس کے بجائے وہ متوجہ رہے علوم خمسہ کی طرح. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں علوم خمسہ کی تعلیم کے لیے دونوں کے طریقے برتے گئے ہیں. بے علم کے لیے نامعلوم کی تعلیم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور جاننے والے یا عالم کو علوم یا معلومات کی تکرار کے ذریعے سے پورا رنگ دینا مقصود ہے. وہ فرماتے ہیں اکثر احکام کے مضامین بار بار نہیں دہرائے گئے کیونکہ اس سے دوسری قسم کا فائدہ مطلوب نہ تھا، اس لیے شریعت میں بار بار تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف سمجھ لینے ہی کو کافی نہیں سمجھا گیا. اکثر حالات میں ان مسائل کی تکرار جدید عبارت اور انوکھے طرز میں کی گئی ہے تاکہ نفس پر زیادہ مؤثر ہو اور ذہن لفظی تکرار نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لذت حاصل کرے. عبارت اور اسلوب بیان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ذہن کو غور و خوض کرنے کا موقع ملتا ہے، اس طرح مضمون دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. شاہ ولی رحمۃ اللہ جو فرمایا کہ ہر جگہ اسلوب مختلف ہے، طرز مختلف ہے، انوکھا انداز ہے، منفرد انداز ہے، الفاظ الگ ہیں، عبارت جدید ہے جس کے ذریعے سے وہ مضمون الفاظ میں تکرار نہیں ہوتا، مضمون ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں ذکر کر کے بات ذہن نشین کروا دی جاتی ہے. اور بار بار تلاوت کا حکم بھی اسی لیے ہے. اب ایک ہی صورت فاتحہ ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں جب سے بندہ بالغ ہوتا ہے اور مرتے دم تک وہی صورت فاتحہ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے. اب ہمارے علم کے لیے تو وہ کافی تھی، لیکن اسے بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے جتنی بار پڑھیں گے اتنی زیادہ ہم اگر سمجھ کے پڑھیں، اس کے مفہوم کو مد نظر رکھیں، تو ہم اس چیز کی طرف اتنی زیادہ راغب ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر اس ابدیت کا اظہار کریں کہ یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ ہی کے ہو کے رہیں، اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی کوشش کریں. اگر یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہو سورۃ فاتحہ کا، تو یہ ہے تکرار کا مقصد. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم میں مضامین کا تکرار فضول نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کے پیش نظر یہ تکرار ذکر کیا گیا ہے.